ہر دم ہے نارا پنجتن کا پیارا جی مشکا والا سچے دلوں کا سچا سہارا جی غازی مولا جی علم والا 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 جی. میں مولانا عصمت رضوی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئے نمبر پہ بر محمد وآل محمد صلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بطول بنت غلام رضا کے نام سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أقدم ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتطع دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مدر العجائب تجد اون لقاف النوات كل هم وقوم شين جدي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي. قال رسول الله اول ما خلق الله نوري انا وعلي من نور واحد. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. کو یہ جشن ولادت بسعادت امام زین العابدین علیہ السلام مبارک ہو جو آپ کو مبارک ہو. ابن خیرتین ہے، جو غیرتدار ہے، جو وفادار ہے، جو ابو القاسم ہے، جو ابو محمد ہے، جو ابو الحسن ہے، جو ذو السکناس ہے، جو چوتھا امام ہے، عصمت کے اعتبار سے چھٹی کڑی ہے. کیا کہیں گے. ان کا نام علی ہے. سبحان اللہ. ان کا شجرہ نسب آپ دیکھیے. نام علی، والد حسین ابن علی، والدہ شہر بانو. اتنا پاکیزہ شجرہ نسب ہے کہ فخر کائنات پیغمبر اسلام کے پوتے اور نوشیروان عادل کے نواسے. نوشیروان عادل کی میں آپ کے سامنے پوری تاریخ عرض کروں گا. نوشیروان عادل کے نواسے اتنا پاکیزہ شجرہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے. جو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد. سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا. جب کچھ نہ تھا میرا نور تھا. جب کچھ نہ تھا میں نبی تھا. جس طرح جب کچھ نہ تھا میں نبی تھا، جب کچھ نہیں تھا علی ولی تھا. اے واہ 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 واہ. علی ولی تھا. تو جب وہی نور ہے، وہی نور کا ظہور ہے، تو جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے ہمارا. کیونکہ ایک ہی نور ہے. نور سے جو بنا وہ الگ ہوتا ہے، جو تراب سے بنے وہ الگ ہوتا ہے. نور سے بنے وہ معصوم ہوتے ہیں، تراب سے بنے وہ گنہگار ہو سکتے ہیں کہ گنہگار ہو. پتہ چلا جو نور کا حصہ ہے
وہ 14 मासूमीन में जा रहा है। तमाम के तमाम नूर है और नूर का ज़हूर हुआ है। आज चौथे इमाम की विलादत की तारीख है। इनका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। और जो वाक़यात, जो मौजज़ात पैगंबर इस्लाम के अव्वल नूर के साथ हुए, वही आखिर तक वही इमामों के साथ वही मौजूज़ा होता रहता है। सब मौजूज़े उनके पास है। तबरुखात इमाम ज़माना के पास है, वक्त के इमाम के पास है। पता चला जितने मौजूज़े मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है, उतने ही मौजूज़े ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास है। वाह 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 वाह। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूं? देखिए, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अना व अली मिन नूरिन वाहिद, यानी जितने भी हैं 12 इमाम, 14 मासूमीन, सब जो पहला कहता है वही आखिरी कहता है, जो पहला करता है वही आखिरी करता है, उसके सिवा कुछ नहीं करता है, क्योंकि एक ही नूर है, एक ही नूर का ज़हूर है। अब देखिए कि अगर पहला आता है तो 14 कंगूरे किसरा के टूटते हैं। पहला आता है तो दरिया दजला में तुग़यानी आती है। पहला आता है तो आतश कदाए फारत जो 1000 बरस से जल रहा था खामोश हो जाता है। पहला आता है तो आग, पानी, हवा, मट्टी को मात देते हुए आता है। तो जब पहला आग, पानी, हवा, मट्टी को मात देता है, तो जब चौथा इमाम आता है तो आग, पानी, हवा, मट्टी को मात देते हुए आता है। वाह वाह वाह। मैं अर्ज करूंगा इमाम के वाक़े के जरिए से। सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, अली के खून का जौहर दिखाने आया है। सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया है, अली के खून का जौहर दिखाने आया है। पहनकर हथकड़ी बेड़ी अली का बीमार फिरौन शाम को कैदी बनाने आया है। नारा हैदरी, सितम को सब्र का कलमा पढ़ाने आया, अली के खून का जौहर दिखाने आया। पहनकर हथकड़ी बेड़ी अली का बीमार फिरौन शाम को कैदी बनाने आया है। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, के जब शहर बानो रुखसत होने लगी ईरान से, फारस से, मदाइन से, तो आलम ख्वाब में हुजूर ने, पैगंबर इस्लाम ने निकाह पढ़ दिया मौला हुसैन के साथ। और जब मदीने आई हैं तो मौला अली ने सुपुर्द किया मौला हुसैन के और कहा इससे वो बच्चा पैदा होगा जो ज़ैनुल आबिदीन होगा, सैयदुल साजिदीन होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन होगा, सैयदुल साजिदीन। देखिए कुरान मजीद में आप लीजिए, जितने नबी है सब आबिदीन है, जितने भी फरिश्ते सब साजिदीन है, जितने भी नबी है सब आबिदीन है, जितने भी फरिश्ते सब साजिदीन है। लेकिन ये हमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, सैयदुल साजिदीन है। सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन, तमाम इबादत, जितने भी इबादत हुए सबकी जीनत ज़ैनुल आबिदीन। और सैयदुल साजिदीन, जितने भी सजदा करने वाले फरिश्ते सबका सरदार है सैयदुल साजिदीन। आप कहेंगे आप फरिश्तों का सरदार बना दे रहे हैं। हाँ, इमाम हमारा सरदार होता है। आपको मैं मिसाल दे दूं, किताब का नाम है इल्लुश शरह, शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब है। इल्लुश शरह में शेख सदूक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अगर इंसान अपने नफ्सियात, ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए तो फरिश्तों से अफजल हो जाता है। आप कहेंगे मिसाल दीजिए। देखा नहीं, खुदा बंदे आलम ने कहा आदम के सामने तमाम फरिश्तों को सजदा करने। तमाम फरिश्तों ने सजदा करके बताया कि आदम अफजल है, हम मफजूल है। एक ने सजदा नहीं किया, शैतान बन गया, लानती बन गया, शैतान बन गया, लानती बन गया। तो हमारे इमाम फरिश्तों से अफजल हुआ करते हैं। फरिश्ते मफजूल हुआ करते हैं क्योंकि उनमें ख्वाहिशात नहीं होती, वो गुनाह नहीं करते, मासूम हुआ करते हैं। हम गुनहगार हैं, हमारे इमाम अलैहिस्सलाम मासूम हुआ करते हैं। देखिए इन्हें इब्न खैरदैन भी कहा जाता है। शहर बानो जब आई तो मौला अली ने नाम पूछा, कहा शाहजहां, जहां की मलिका। मौला अली ने कहा आज से आपका नाम जहां की मलिका नहीं, शाहजहां, शहर बानो है, शहर की मलिका। हम कहेंगे मौला आपने तो रुतबा घटा दिया चौथे इमाम की मादर इग्रामी का कि वो पूरे जहां की मलिका थी, आपने जो है शहर की मलिका कह दिया। कहा कि मौला अली ने कहा मैंने घटाया नहीं, बढ़ाया है। मैंने वो शहर नहीं कहा जो आप समझ रहे। मैंने कहा जिस तरह रसूल अल्लाह जो है शहर है, अली दर है, उस शहर की मलिका बना दिया। इल्म के शहर के, इल्म के शहर के। नारे हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। इल्म के शहर की मलिका, इल्म, ज़हद,
इबादत अहद में चौथे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जीती जागती तस्वीर है, जीती जागती तस्वीर है। और इब्न खैरतैन क्यों कहा जाता है? पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि दो अरब और अजम फारस मिल जाए तो खैर हो जाएगा, और रोम और शाम मिल जाए तो शर हो जाएगा। मैंने अर्ज किया था ये जो है रोम और शाम मिल जाए तो शर हो जाएगा। रोमी यजीद की मां मैसून रोम की थी, यजीद का बाप शाम का था, दोनों का मिलन हुआ तो शर पैदा हुआ। और फातिमा जहरा के बेटे हुसैन अरब के हैं और शहर बनो फारस किए, जब दोनों का मिलन हुआ तो फिर खैरतैन पैदा हुआ। इब्न खैरतैन, वहां पे शर है, यहाँ खैर है। जो शराब के घूंट पी के बड़ा होता है उसे यजीद कहते हैं, जो इमाम हुसैन की जबान चूस के परवान चढ़ता है उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। सैयद सज्जाद कहते हैं। देखिए अज़ानी मोहतरम कि मौला अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया। कितनी ताकत होगी मौला अली में, कुव्वत रब्बानी। 800 मन दरवाजा खैबर का उखाड़ दिया, लश्कर को हाथों पे लेके पार करा दिया, है ना। वो मौला अली के हाथ खुले हुए थे, जो खुले हुए हाथों से खैबर को उखाड़ कर लश्कर को पार करा दे उसे हैदर कर्रार कहते हैं, और जो बंधे हाथों से यजीद के तक को पलट के रख दे उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। देखिए सैयद सज्जाद सबसे बड़े अज़ादार, सैयद सज्जाद सबसे बड़े इबादत गुजार सैयद सज्जाद। जो लोग कहते हैं हम जंजीर मार लेंगे, हम कमा मार लेंगे, अज़ादारी हमारे लिए काफी है, तो अज़ादारी सिर्फ काफी नहीं है, सैयद सज्जाद से सीखिए। और जो लोग कहते हैं हम नमाज पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, हमारे लिए काफी, हम जंजीर का मातम नहीं करेंगे, वो भी सैयद सज्जाद। शर्म करिए और सैयद सज्जाद से कुछ सबक ले जाइए। सैयद सज्जाद एक ही वक्त में सबसे बड़ा अज़ादार भी है, सबसे बड़ा इबादत गुजार भी है। सबसे बड़ा अज़ादार, सबसे बड़ा इबादत गुजार सैयद सज्जाद है। खून के आंसू रोने वाले अज़ादार सैयद इबादत गुजार। 1000 रकात नमाज शब और रोज में पढ़ते थे, इतना बड़ा। अब मुसल्ला बिछा के इबादत पे खड़े हुए, मुसल्ले पे नमाज पढ़ने, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, तो अद्दहा तो रात को चीर कर अद्दहा आ गया, और जैनुल आबदीन नमाज आलम नमाज में नमाज अदा कर रहे हैं, उसने अंगूठे पे हमला कर दिया, डंक मारा। सैयद सज्जाद का सब्र देखिए, तहम्मुल देखिए। एक मर्तबा सैयद सज्जाद नमाज पढ़ते रहे, जब नमाज तमाम हुई तो उठे और तमाचा मार के बताया कि तारीख इस्लाम में 2 तमाचे मशहूर है, एक वो जो अली ने अबू जहल को मारा था, एक वो जो सैयद सज्जाद ने शैतान को मारा। लेकिन शैतान को जब मारा तो शैतान इधर हो गया, अबू जहल उधर हो गया था। मैं क्या करूं? ये बता रहे कि ये हैदर कर्रार है और शैतान फर्रार है। हैदर कर्रार है और शैतान फर्रार है। शैतान भाग गया, वहां पे अली ने गहवारे से अल्लाह के 2 टुकड़े किए थे तो हैदर कहलाए। यहाँ पर जैनुल आबदीन ने तमाचा मार के बताया तो सैयद सज्जाद कहलाए। सैयद सज्जाद चौथे इमाम है। ये आप महफिल में आए हैं तो इससे कुछ आपको लेके जाना है इस महफिल से, इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि इनके अमल को अपने अमल में ढालिए। ये जैसे करते थे सीरत पे हमें अमल करना है। यह नहीं कि नमाज तर्क कर दी, बाद में हम पढ़ लेंगे फिर भूल गए, वैसे नहीं। भूलना नहीं है, शॉर्टकट नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में जो वाजिबात है वो अदा करना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बस नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है 5 वक्त की, 3 वक्त में, रोजा रखना है, हज ज़कात सब करना है। सैयद सज्जाद छोटे से थे और प्यादा 25 हज किया इन्होंने, हज करने जा रहे थे तो एक शख्स इब्राहिम इब्न अदहम रास्ते में मिला, कहा आप इतने छोटे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ज़ादे राह कहाँ है? कहा ज़ादे राह तकवा परहेजगारी है। और सवारी कहाँ है? कहा कि ये 2 पैर मेरे सवारी है। खाना नहीं लिया,
کھانا آپ نے ساتھ میں نہیں لیا. میں کیا ہم نے سب سید سجاد سے سیکھا ہے. ہم جب مجلسوں میں آتے ہیں، جلوسوں میں آتے ہیں، تابوت اٹھاتے ہیں، عالم عباس اٹھاتے ہیں، مولا حسین کا تابوت اٹھاتے ہیں، تو کوئی کھانا اور پانی لے کے نہیں آتا ہے. کھانا پانی لے کے نہیں آتا، کیونکہ دنیا اور آخرت میں جو جینا ہے چین سے، کھانا حسن سے ملتا، پانی حسین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا زادرہ کا کھانا نہیں دے گا. میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ کھانے کا انتظام کرے گا. اور تقوی پرہیزگاری زادرہ ہے. سمجھ میں آتا، ہم بھی آتے ہیں مسجدوں میں، محفلوں میں، فرش عزا پہ، جلوسوں میں، تو ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے نہیں آتے، کیونکہ وہ خالق ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارا انتظام کرے گا. لیکن اللہ نے حسین کو یہ اختیار دے دیا. 61 ہجری تک یہ اختیار اللہ کے پاس تھا، لیکن حسین نے جب تمام نبیوں کا وارث بننے کے بعد شہادت پیش کر لی، اب اللہ کہتا ہے یہ خالق کا اختیار اس کے پاس ہے، حسین کے پاس. رزق خدا کی تقسیم کا خالق حسین ہے، بندوں کے ہر سلوک کا سالک حسین ہے. رزق خدا کے تقسیم کا خالق حسین ہے، بندوں کے ہر سلوک کا سالک حسین ہے. تم نے تو ایک فرات سے پانی نہیں دیا، اب ہر فرات چشم کا مالک حسین ہے. ایک سلوات پڑے مل کے محمد. دیکھیے جب حضور آئے تو آتش کدہ پرست خاموش ہو گئی. دریا دجلہ میں طغیان نے آگ لگ گئی خیمے میں. سید سجاد نماز پڑھا، عبادت کر رہے ہیں. لوگ چلا رہے ہیں کہ اے امام باہر آ جائیے، آپ جھلس جائیں گے. ہم کہیں گے نور کو نار جھلسا نہیں سکتی. جب ابراہیم منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالے جا رہے تھے اور آگ میں گرنے والے تھے، جبریل امین آئے اور فرماتے کیا میرے مدد کی ضرورت ہے؟ ایک جواب دیا، کیا تو میرا مشکل کشا ہے؟ سید سجاد آگ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ نار کبھی نور کو جلا نہیں سکتی، بلکہ نور پھر نار کر دے گا. نار کو جب عبادت ہو چکی تو بیمار کربلا آئے، کہا کیوں چلاتے ہیں؟ کہا دیکھا نہیں کہ آگ لگ گئی تھی، آپ عبادت کر رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے. کہا دیکھا نہیں، میرے جب نانا آئے تھے، حضور آئے تو آتش کدہ پرست خاموش ہو گئی تھی، خاموش ہو کے بتا دی ہے جب نور آتا ہے تو نار خاموش ہو جاتی ہے. اب دیکھیے پانی میں طغیانی آئی، حضور آئے تو نماز میں ہے سید سجاد اور امام باقر کنویں میں گر گئے. کنویں میں لوگوں نے شور بپا کیا کہ امام باقر، محمد باقر کنویں میں گر گئے. جین العابدین کے بیٹے امام تسلی سے، سکون سے نماز ادا کر رہے ہیں. اصل میں گرے نہیں تھے، امام کبھی گرتا نہیں بلکہ گرنے والوں کو اٹھایا کرتا ہے. یہ تو آخری امام کیونکہ مصلی بچھائیں گے پانی پہ. محمد باقر نماز پڑھ کے بتا رہے تھے دیکھو جب آخری ہمارا آئے گا عیسیٰ بھی آ جائیں گے، پانی پہ مصلی بچھا کے بتائیں گے، نماز پڑھ کے بتائیں گے. عام انسان پانی پہ کھڑا نہیں سکتا، ہو سکتا جو امام ہوگا وہی آئے گا. غور نہیں کر پایا. ایک سلوات اب پڑھے محمد، کیونکہ پانی میں گرے نہیں تھے بلکہ پانی میں عبادت کر رہے تھے. عبادت کر کے بتائے تھے جب ہمارا آخری آئے گا تو اب نعمان بھی آئے گا اور عیسیٰ آ کے پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ اگر تم امام ہو، خلیفہ ہو تو پانی پہ کھڑے ہو کے بتا دو. میں کہوں گا عام انسان اگر چاہے کہ پانی پہ چلے تو ایک ہی ذریعہ ہے اس کا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ پانی پہ چلیں تو ایک راستہ بتا کے گئے ہیں رسول خدا. اس کے لیے زہد چاہیے، تقوی چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر نعت علی کوئی پڑھے، نعت علی یم مدر العجائب، پانی پہ چلے تو پانی کے اوپر سے گزر جائے گا، اس کو لگے گا وہ زمین مٹی پہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ ابو تراب ہے. ابو تراب کا ذکر ہے اور یہ پانی ہے. پانی پہ چلنے ہے. تو اب ہم عام انسان اگر چلے تو نعت علی پڑھ کے چلے. محمد باقر تو خود ہی علی ہے، خود نعت علی ہے. میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ خود ہی نعت علی ہے. اور دیکھیں کہ امام کے زمانے میں بہت سے حکومت داں گزرے ہیں. امام زین العابدین پیدا ہوئے،
حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں، ان کے بعد حسن، ان کے بعد معاویہ، حسن علیہ السلام سے جو صلح ہوئی معاویہ، پھر مروان ابن حکم، اور پھر یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، وہ خلافت پر چڑھا ہے نا۔ یہ تاریخ آپ کے سامنے کہ جب کربلا سے لوٹ کے آئے بیمار کربلا سید سجاد، تو محمد بن حنفیہ جو چچا تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ تمام تبرکات مجھے میرے حوالے کر دیجئے، کیونکہ میں جب بڑا ہوں، میں بزرگ ہوں، میں امام بنوں گا۔ تو کہا کہ آپ آئیے، حجر اسود کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا۔ حجر اسود کے سامنے جب گئے تو حجر اسود بولا، میں کیا کروں؟ حجر اسود زبان کھول کے بولا، آواز سے بولا، میں کروں کیا کہتا ہوں؟ اللہ موجود پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں اگر کنکڑی آ جائے تو بولنے لگتی ہے۔ اب لوگ سوال کرنے لگے، جب مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے 13 رجب کو اور 16 رجب کو آگوش پیغمبر اسلام میں آئے، تو لوگ سوال کرتے تھے یہ کہاں سے آیا، یہ کس کا بچہ ہے، یہ کہاں سے آیا، کون ہے یہ؟ ایک مرتبہ علی نے بول کے بتا، خاموش ہو جاؤ، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ علی اگر بولے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ تو شک ہو جاتا ہے، کنکڑی بول کے بتاتی محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بر محمد والے محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری علی، محمد وال محمد، آواز بلند سلوات۔ حجر اسود نے بولا کہ حق ہے امامت کا زین العابدین کو، سید الساجدین کو۔ حق کس کا ہے؟ محمد بن حنفیہ نے کہا ہاں آپ میرے بھی امام ہیں، یہ سب کے امام ہیں۔ ایک غدیر ہو گئی وہاں پر۔ کیا کہنے، محمد بن حنفیہ نے کیا فرمایا؟ جس کا تو امام، جس طرح غدیر میں رسول اللہ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا۔ محمد بن حنفیہ نے فرمایا تو میرا بھی امام ہے، ان کا بھی امام ہے۔ بے شک بے شک۔ پتہ چلا حجر اسود فیصلہ کرتا ہے امامت کسے ملے گی اور شہادت کسے ملے گی۔ ایک مرتبہ حجر اسود کو مسمار کر دیا گیا، خانہ کعبہ کو مسمار کر دیا گیا، حجر اسود لگتا نہیں تھا، حجر اسود نصب نہیں ہوتا تھا، ہلتا نہیں تھا۔ جس طرح جب علی ذوالفقار کسی کو دے دیتے تھے تو ذوالفقار گھٹتی نہیں تھی، ہلتی نہیں تھی، اسی طرح حجر اسود ہلتا نہیں تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک مرتبہ جب زین العابدین آئے تو حجر اسود کو اٹھا کے جگہ پہ نصب کیا۔ میں کہوں گا ذوالفقار بھی ہر ایک سے نہیں اٹھتی اور حجر اسود بھی ہر ایک سے نہیں اٹھتا۔ حضرت ذوالفقار کو وہی اٹھا سکتا ہے جو حیدر کرار ہو، اور حجر اسود کو بھی وہی نصب کر سکتا ہے جو حیدر کرار کا پوتا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ایک سلوان آپ پڑھے تو اور خانہ کعبہ کو مسمار کرانے والا کون ہے؟ یزید۔ مسلم بن عقبہ کو بھیج کر مدینے پر حملہ کروایا، اور پھر بعد میں جو ہے حجاج بن یوسف کو بھیجا عبد الملک بن مروان نے، اور خانہ کعبہ کو دونوں نے غلاف کو جلا دیا، خانہ کعبہ کو مسمار کرا دیا۔ لیکن جب بھی کام آئے تو یبن رسول اللہ زین العابدین علیہ السلام کام آئے ہیں، اسلام کی کام ہے۔ دیکھیے یزید نے امام حسین سے بیعت مانگی، لیکن بیمار کربلا سید سجاد سے بیعت نہیں مانگی، کیا کہنے۔ کیونکہ دوسری کربلا واقع ہو جاتی۔ یزید نے زین العابدین سے بیعت نہیں مانگی، اگر بیعت مانگتے تو دوسری کربلا واقع ہو جاتی، کیونکہ کربلا کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے کربلا نے، اور کربلا کو بچایا زین العابدین نے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اسلام کو بچایا کربلا نے اور کربلا کو بچایا ہے زین العابدین نے۔ زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، لیکن وہ بہادری تھی، وہ وفاداری تھی، وہ علمداری تھی، وہ سجاد تھا، وہ زین العابدین تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، لیکن یزید کے تک کو پلٹ کے رکھ دیا، یزید کے تک کو پلٹ کے رکھ دیا۔ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، زندان میں بیٹھتے تھے، لیکن یزید کو نیند نہیں آتی تھی۔ بستر اس کا مخملی تھا لیکن اسے نیند نہیں آتی تھی،
بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، جینا فرعون شام کا دشوار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، جینا فرعون شام کا دشوار کر دیا، پہن کر ہتھکڑی بیمار نے، ارے فرعون شام کو دشوار کر دیا۔ کیا کہہ رہے ایک سلوات پڑھیے محمد۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج وہ مبارک دن ہے جب شہر بانو کی گود آباد ہوئی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ مولا علی کتنے خوش ہوں گے، اور کیونکہ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا کہ امامت یہاں سے ختم ہو جاتی۔ اگر زینب نے بچایا ہوتا، کیا کہنے، بے شک یہ کریڈٹ جاتی ہے، یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امامت کو بچا کے لیا کربلا سے۔ اور دمشق میں جو بیمار کربلا زین العابدین نے جو خطبہ دیا ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں، جسے آپ لوگوں نے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ وہ میں اس کا بیٹا ہوں جو نو کے نیزہ سے بھی قرآن پڑھتا تھا۔ میں آب زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل ہمارے محمد۔ گھر میں قرآن نازل ہوتا تھا، فرشتے ہمارے گھر سے آتے جاتے تھے۔ شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے، شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے، اور صراط مستقیم ہم ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہم ہے۔ صراط مستقیم بھی ہم ہے، ہدایت کا سر چشمہ بھی ہم ہے، شجاعت ہمارے گھر کی کنیز ہے۔ ہم چاہے تو آسمان کی جیسی بلندی دے دیں، آسمانوں اور زمین پر ہمارا رتبہ بلند ہے، ہمارے دوست بلند ہوا کرتے، ہمارے دشمن پست ہوا کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ۔ بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، جینا فرعون شام کا دشوار کر دیا، ظالم کی نیند باندھ لی زنجیر پاک کے ساتھ، سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مل اللہ۔ کر سلوات پڑھیے۔ بس میں نے محفل تمام کی، محفل میں نے تمام کی۔ آج اتنا مبارک دن ہے، بیمار کربلا سید سجاد کی ولادت ہے، اور ایک عمل جو وہ کرتے تھے میں آپ کو دے کے جاتا ہوں کہ سید سجاد کبھی بھی اپنے جیب میں رومال میں تھوڑی سی خاک شفا رکھتے تھے، جو خاک شفا اپنے پاس رکھتا ہے حفاظت کے طور پہ۔ کبھی بھی رنج و غم نہیں آتا سوائے غم حسین کے، اور خاک شفا جس کے پاس ہے اس کے گھر میں چوری نہیں ہوتی، وہاں بچے نیک نکلتے ہیں، کیونکہ وہ خاک ہے جس میں آدم سے لے کر خاتم تک کا خون ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا خون ہے، غازی عباس علمدار کا بھی خون ہے جو وفادار ہے، لشکر کا سردار ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو آپ ایک عمل یہ کریں کہ غم کے سوا، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، مال قتیجہ در گلی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ جی اسلام کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ کیا کہہ رہے، سبحان اللہ۔ ایک سلوات پڑھیے محمد۔ اور بہت تھا، انشاءاللہ پھر کبھی خدا بند علم اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لے، ہم میں جو حج عمرہ ذات کے متمنی حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے، پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بتوں کی جان و مال و عزت و آبرو و اولاد کی حفاظت فرما دے، ہمارے امام زمانے کو ضرورت عطا فرما دے، ہم احوال میں انصار میں شمار فرما دے۔ ایک سورہ فاتحہ کل مومنین مومنات کے نام سے آپ پڑھ دیں۔ جتنی بھی مخلوقات، مسلمین مسلمات، مخلوقات مسلمین مسلمات، مومنین مومنات بیمار ہیں، اور وفات صاحب جی ان کے پیر میں کچھ سوجن آ گئی ہے، ان کے لیے سورہ نم کی آیت نمبر 62 مل کر پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، مل کر پڑھیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء،
عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لائیوں کا ہر دم ہے نعرہ پنجتن کا پیارا جی مشکا والا سچے دلوں کا سچا سہارا جی غازی مولا جی علم والا 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 جی